اسے پتہ ہی نہیں، وہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ تو ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نہیں ہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والی سچویشن نہیں بن سکتی نا. پیسے سے آپ این کے خرید سکتے ہو، نظر تو نہیں خرید سکتے. تو یہ چیزوں سے آپ اوکے فائن ظاہری عزت کلیم کر سکتے ہو، اوکے فائن آپ کو 4 چاند لگ جائیں گے، لوگ آپ کی ویلیوز بڑھا دیں گے، لیکن دل کا سکون تو نہیں حاصل ہوتا نا ان ظاہری چیزوں سے. ہاں ان ظاہری چیزوں کا استعمال اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو تو پھر وہ چیزیں بھی سکون کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سو اینی ہاؤ قرآن سے اب پڑھتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایسے ہی ہے نا آیت کہ جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن ان پر پیش کیا جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں جب ان پر پیش کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. تو کچھ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو. جو بھی تمہارے دلوں میں، اب اپنے دلوں پر ذرا کیفیت اپنی نگاہ ڈالیں کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، کیا سوچ ہے آپ کی. وہ دل اندھیروں میں ہے، روشنیوں میں ہے؟ اس دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبے ہیں نہیں ہیں؟ وہ دل گناہوں میں انوالو ہے یا نیکی کے کچھ جذبے ابھی باقی ہیں اس میں؟ یعنی ہاں جو بھی ہے آپ کے دل میں، میرے دل میں پوری کائنات ہے، آپ کے دل میں بھی پوری کائنات ہے. اس کائنات پہ ذرا غور کریں یہ کیا ہے، اور پھر اس کو ریلیٹ کرے اللہ سے کہ اللہ کو یہ سب نظر آ رہا ہے، اللہ سب یہ جان رہا ہے. میرے دل کے جذبے، میرے دل کے ارادے، میرے دل کی نیت، میرے دل کے خیالات، میرے دل کی دنیا جیسے مجھے نظر آ رہی ہے اس سے کئی گنا کلیئر طریقے سے، شارپ طریقے سے میرے رب کو نظر آ رہی ہے، وہ جان رہا ہے سب کو. ٹھیک ہے، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، غافل نہیں ہے. ہم جو کر رہے ہیں زمین پہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. آپ نے آج کا دن جو اس زمین کے اوپر گزارا، جہاں جہاں آپ گئے، جو جو آپ نے کیا، جس جس کے ساتھ آپ رہے، جو جو بات آپ کے منہ سے نکلی، جو جو قدم آپ نے اٹھایا، سب یوں محسوس کرو جیسے وہ نوٹ ہے، اسے ریکارڈ کر لیا گیا. اب غور کرو کہ میں نے اور آپ نے اللہ کی نظروں کے سامنے رہ کر کیا کچھ کیا ہے آج. کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، کتنی سستیاں کی. کہاں پر ضمیر نے کہا تھا کہ یہ کرو لیکن میں نے ضمیر کو کہا تھا نہیں میرا موڈ نہیں ہے. کہاں پر دل نے کہا تھا کہ آؤ یار تھوڑا سا نیک بن جاتے ہیں، تھوڑا گناہوں کو روک دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا نو شٹ اپ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. سوچو اگر زندگیوں پہ غور ایسے ہی کیا جاتا ہے بھائی، نہیں مشکل ہے، کنگریچولیشنز، غفلتوں کا سما ہے، جاؤ دنیا میں گھومو پھرو مزے اڑاؤ، واللہ اتنے کامیاب، اتنے دور نکل جاؤ گے، دولت بھی ہاتھ آ جائے گی، لڑکی بھی ہاتھ آ جائے گی، پیسہ بھی آ جائے گا، شہرت بھی آ جائے گی، نام بھی کما لو گے، بہت لگژری لائف مل جائے گی. جاؤ جاؤ ابھی سے محنت اسٹارٹ کر دو. کیونکہ ایسا بندہ جو اللہ کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ دوسری طرف خود کو دنیا کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، دنیا سے دل لگانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی طرف سٹیپ اٹھائیں گے تو یا تو اٹھانے سے پہلے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، یا اٹھائیں گے نہیں، یا ان کا دل نہیں کرے گا، یا وہ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوگا. اس طرح کی سچویشنز. اور جو واقعی اٹھانا چاہتے ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب میں دنیا حاصل کر سکتا ہوں، خون پسینہ بہا سکتا ہوں، تو یار اللہ تو رہبر، محسن، سمجھنے والا،
ایک باس کو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے جو انسان کی حالت ہوتی ہے نا، تو امیجن نہیں کر سکتے. آپ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی نا کمپنی میں، رائٹ؟ سو آپ خود کو بچانے کی حالانکہ آپ کی غلطی تھی، آپ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کی اس غلطی سے کمپنی کو لاس ہو گیا. اب جو آپ کو ڈر گھیر رہا ہے نا کہ باس کو کیا کہوں گا، یہ کیا کہوں گا، وہ کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا، فلانا. کتنا مشکل ہے نا اپنا آپ کسی دوسرے کو ایکسپلین کرنا کہ بھائی میں صحیح تھا، میری غلطی تھی، لیکن میں جان بوجھ کے میں نے یہ نہیں کیا. اور پھر شک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں معاف کرے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جاب پہ رکھے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ریکوری نہ مانگ لے. لیکن ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اپنا آپ دوسروں کو سمجھانے میں، رونا دھونا بھی شروع کر دیتے ہیں، معافیا بھی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ جو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، جس کے سامنے منت نہیں کرنی پڑتی انسان کو، بس اللہ کو کہتا ہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. بلکہ انسان سے منتیں اللہ نہیں کرواتا، یہ یاد رکھنا. اللہ نے تو معاف کرنا ہوگا تو وہ تو آپ توبہ کرو نہ کرو اس نے معاف کر دینا. وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کیسے ہو، آپ نے گناہ کیوں کیے، آپ نے غفلت کیوں کی. جب آپ کو ریئلائز ہوگا تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کو مجھے ثبوت دینے پڑ جائیں گے، اللہ پوچھے تو اتنا انڈرسٹینڈنگ رب، تو اسے اس کے لیے کوشش، اس کے لیے ایفرٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی ہاں وہ سب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تھوڑا تھوڑا جانے بھی اللہ کو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ برے ہو تو آپ کو اللہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے، لیکن کیسے کرے گا؟ جب آپ اسے قادر سمجھو گے.